ابراہیم کنبر، آپ دیکھ رہے ہیں IKNN میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، براڈ شیٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت نے بالآخر TORs کی حتمی منظوری دے دی ہے۔ حکومت کنفیوژن کا شکار ہے۔ ایک تو براڈ شیٹ کی TORs کی منظوری دے دی گئی ہے، لیکن ان میں اہم باتیں جو ہیں وہ مسنگ ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ایک اور خبر ہے کہ FBR نے نیب کو نوٹس جاری کر دیا ہے، وہ بھی براڈ شیٹ کے حوالے سے ہے۔ نیب کی طرف FBR نے کتنے پیسے نکالے ہیں وہ بھی ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن جو TORs ہیں ان TORs کا کیا مقصد ہے، پھر نیب کے جو اہم کرتا دھرتا تھے براڈ شیٹ میں جن کا کردار تھا، وہ ذمہ واران جو ہیں ان کے خلاف جسٹس عظمت سعید بیچارے کیا کریں گے؟ کیا ان میں سے ایک کو بھی بلا سکیں گے؟ کیا ان کو نوٹس جاری کر سکیں گے؟ یہ تمام تفصیل جو ہیں وہ آپ کو آج کی ویڈیو میں ہم دیں گے۔ لیکن اس سے پہلے جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ تازہ ویڈیو اپڈیٹس آپ تک پہنچتے رہیں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کی جو فیڈ بیک ہے وہ ہم تک پہنچ سکے۔ تو ناظرین، ایک تو براڈ شیٹ کے حوالے سے وفاقی حکومت کنفیوژن کا شکار ہے۔ کنفیوژن اس حوالے سے ہے، ایک تو جب پہلے براڈ شیٹ کی انکوائری کا اعلان کیا گیا تو 5 جو وفاق کابینہ کے ممبران تھے ان پہ مشتمل ایک کمیٹی بنائی گئی، اور بعد میں یہ کہا گیا کہ جو 5 رکنی ایک کمیشن ہوگا جس میں ایک وزیر اعظم کا جو پسندیدہ کوئی وکیل ہوگا، ایک اٹارنی جنرل آفیسر ہوگا، اٹارنی جنرل آفس کا بندہ ہوگا، اور ایک ہوگا FIA سے، جبکہ اس کی سربراہی ایک ریٹائرڈ جج کریں گے، وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے ہوں گے۔ لیکن یہ معاملہ چلتا، پھر اچانک شبلی فراد انفارمیشن منسٹر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ایک ٹویٹ کے ذریعے کہ جسٹس عظمت سعید ہوں گے اس کمیشن کے سربراہ۔ پھر یہ باتیں سامنے آئیں کہ جسٹس عظمت سعید اس نوٹیفیکیشن سے پہلے ہی ان کی فرمائشیں آنے لگیں کہ اس کو لگانا ہے، اس کو نہیں لگانا ہے، اس کو لگانا ہے۔ وزیر اعظم چاہ رہے تھے کہ ان کا کوئی بندہ ہو، عظمت سعید چاہ رہے تھے کہ کمیشن تو بھلے اس کا سربراہ میں ہوں لیکن بندہ کوئی ایسا ہو جس سے یہ تاثر ملے اس بندے سے کہ یہ کمیشن نیوٹرل ہوگا۔ پھر یہ معاملات نہیں چل سکے، پھر اچانک وفاقی کابینہ نے ایک رکنی کمیشن کی منظوری دی جس کی سربراہ جسٹس عظمت سعید نے خود سنبھالنے کی اس میں رضامندی کا اظہار بھی کر دیا۔ وفاقی کابینہ نے ایک رکنی کمیشن کی منظوری دی اور اس کمیشن کو پھر اختیار دے دیا گیا TORs کے تحت۔ لیکن TORs اس کابینہ کے اجلاس میں، یعنی کل جو اجلاس ہوا تھا ایک دن پہلے، اس میں TORs کی منظوری نہیں دی گئی۔ آج جو سرکولیٹ ہوئے ہیں، سرکولیشن سمری ہوئی تھی، اس میں TORs کی منظوری دے دی گئی۔ لیکن TORs میں باقی تو کافی چیزیں ہیں۔ ویسے براڈ شیٹ ایک اوپن کیس ہے۔ اوپن کیس اس حوالے سے ہے کہ آپ کو اگر بات جس سمپل سادہ الفاظ میں سمجھانے کی کوشش کروں تو براڈ شیٹ سے معاہدہ جو ہوا تھا جنرل پرویز مشرف کے زمانے میں ہوا تھا جب نیب کے چیئرمین جنرل امجد تھے، یہ تو سب کو پتہ ہی ہے۔ لیکن اس میں جو نیب کو جس طرح جنرل پرویز مشرف نے یوز کیا، بنیادی طور پہ پہلے تو احتساب بیرو تھا، لیکن اس کو جو ایک زبردست اتھارٹی کی شکل دی وہ جنرل پرویز مشرف نے دی، اور جنرل پرویز مشرف نے اس کو خوب استعمال کیا سیاسی انجینئرنگ کے لیے، یعنی سیاستدانوں کے بازو مروڑ کے ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، اور وہ ہوا۔ وہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا اس حوالے سے کہ اسی نیب کو استعمال کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سے ایک دھڑا جس کو پیٹریاٹ کے نام سے ہم جانتے ہیں ان کو توڑا گیا۔ نورز شکور سے لے کر فیصل صالح حیات، پھر رضا حیات اراج، یہ تمام جو ممبران تھے، 14 تقریباً ممبران تھے پیٹریاٹ محب وطن، تو ان کو توڑا گیا۔ پھر ظفر اللہ جمالی کے لیے ان سے ووٹ مانگا گیا، اور پھر مسلم لیگ نواز کی اکثریت جو جماعت تھی اس میں سے ایک کافلی کو جو جنم دیا گیا، مشرف نے اپنی کوکھ سے اس کو جنما اور پھر اس کو حکومت دے دی گئی، یعنی وزیر اعظم کافلی کا لایا گیا۔ تو جس مقصد کے لیے نیب کو بنایا گیا تھا اس مقصد میں پرویز مشرف کامیاب ہوئے، اور اس مقصد کو عملی نمونہ پیش کرنے کے لیے جنرل امجد سے لے کر آخر میں جنرل شاہد عزیز تک سب نے اپنا کردار ادا کیا۔ تو بظاہر تو
جو براڈ شیٹ والا جو ایشو تھا وہ 2002 سے 2001 2002 اور 2003 تک یہ چلتا رہا، یعنی معاہدہ جو براڈ شیٹ اور نیب کا تھا وہ 2003 میں ختم ہوا۔ اب آپ 2000 سے لے کر 2003 تک آپ دیکھیں، ویسے تو 99 سے لے کر 2003 تک، لیکن ہم 2000 سے 2003 تک کو دیکھتے ہیں، تو اس میں سارا معاملہ پرویز مشرف کا تھا، اور اس میں یہی محترم ریٹائرڈ جج تھے جو خود حصہ رہے براڈ شیٹ اور نیب کا جو معاہدہ ہوا تھا اس میں۔ تو جب حکومت نے جسٹس عظمت سعید کے پر مبنی ایک رکنی کمیشن قائم کیا ہے، تو اس کی سب سے زیادہ میرٹ تو یہی تھی کہ جسٹس عظمت سعید کا کردار یہ تھا کہ اس نے نہ فقط حکومت کی سب سے بڑی اپوزیشن جماعت یعنی مسلم لیگ نواز کے سربراہ پہ کیس چلوائے ہیں، لیکن خود بھی چلائے ہیں۔ چلوائے اس حوالے سے ہے کہ جب نیب کے پراسیکیوٹر تھے وہ 2001 میں یا 2000 میں، تب وہ نواز شریف کے خلاف نیب کے کیسز پراسیکیوٹ کرتے تھے، چلواتے تھے، عدالت کہتے تھے کہ اس کو سزا دیں، بڑی سزا دیں، اور چلائے کیس کب چلائے؟ جب پاناما کیس ہوا۔ ویسے تو اخلاقی طور پہ جسٹس عظمت سعید کو پاناما کیس میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہ ایک بہتر روایت ہے، انصاف یا عدلیہ کی بہتر روایت یہی ہے کہ جس کیس میں جج محترم کسی ماضی میں اس کیس کا، اس شخصیت کے کیس کے حوالے کا کوئی حصہ رہے ہوں، وہ نہیں بیٹھتے۔ لیکن جسٹس عظمت سعید کو یہ اخلاقی جرات نہیں ہوئی کہ وہ پاناما کیس میں انکار کر سکیں، لیکن انہوں نے تو پھر بہت سارے کام کیے، وہ اس پہ ہم نے پہلے بھی پروگرام کیا، اس پہ بہت سے پروگرام ہوئے ہیں، JIT میں، واٹس ایپ، یہ وہ سارا معاملہ یہ جو بہرحال۔ تو جسٹس عظمت سعید کی میرٹ سب سے بڑی یہی ہے کہ اس نے نواز شریف کے خلاف کیس چلوائے اور خود بھی چلائے، یہ میرٹ تھی۔ اس میرٹ کو دیکھ کر ان کو ایک رکنی کمیشن کا سربراہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ تو اب آتے ہیں اس کے جو TORs ہیں، TORs میں باقی تو معاملات سب ٹھیک ہے، انکوائری کمیشن، اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یار آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ کب سے شروع ہوا، کیوں کر شروع ہوا، اس کا مقصد کیا تھا، وہ سارے اس میں سے مسنگ ہیں۔ اس کی شروعات یہ ہوتی ہے کہ یہ معاہدات جو تھے براڈ شیٹ سے، وہ توڑے کیوں گئے، اور پھر ان کی قانونی حیثیت کیا تھی۔ وہ ایک نقطہ میں آپ کو اس کا بتاتا چلوں۔ جو TORs بنائے گئے وہ یہ ہے، براڈ شیٹ میں جو انٹرنیشنل اسسٹ ریکوری کا تقرر یا جو معاہدے تھے ان کا جائزہ لینا ہے اس کمیشن نے۔ پھر دوسرا جو بڑا نقطہ وہ 2003 میں یہ معاہدہ کیوں توڑا گیا، اس کے اسباب کا مطلب اس کی ریزننگ دینی ہے کمیشن نے۔ بس لازمی یہی کہے گا کمیشن کے حالات ایسے ہو گئے تھے جیسے اب کے جنرل کہتے ہیں، یا عمران خان خود کہتا ہے کہ بس چلو NRO ہی ہو گیا نواز شریف سے، تو NRO دینے والا بھی تو پرویز مشرف تھا نا، آپ پھر اس کے پکڑ کر لائیں ہو تو پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد کمیشن کو یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ 2008 میں جو $1.5 ملین کی جو کی گئی تھی، ادائیگی کی گئی تھی، وہ کیوں کی گئی تھی، اور اس کی بھی چھان بین کرنی ہے کہ وہ ادائیگی کی مطلب کیوں، اور دعوے جو براڈ شیٹ کا دعویٰ ہے اس دعویٰ کے حوالے سے کمیشن بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اس کی وہ کمپنی رجسٹر باہر ہے، باہر کے اس کے قوانین اس پہ لاگو ہوتے ہیں، ایسے خام خواہ یہ دے دی ہیں ویسے۔ اور کیسز بند ہونے کے حوالے سے بھی کہا گیا، اور پھر بیانڈ اس کا جو معاملہ براڈ شیٹ کا ہے جو 2000 سے شروع کر 2003 تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ ان کو پیچھے لے گئے کہ 91 میں جو غیر ملکی باہر جو تھے ان میں سیاستدانوں کے جو اسسٹ جو ظاہر ہوئے تھے، پھر ان پہ جو کیس چلے تھے وہ بند کیوں کیے گئے، یہ تو اس کے لمٹ سے بھی باہر چلا جاتا ہے۔ تو بنیادی مقصد جو تھا وہ براڈ شیٹ والا تو معاملہ بعد میں آتا ہے، لیکن جو نیب کا بنیادی مقصد ان سیاستدانوں کو، مقبول سیاسی جماعتوں کو اور ان کے لیڈران کو بے توقیر بدنام کروانا تھا، وہ مشرف نے وہ زبردست نمونے کیا۔ اب اس میں 5 اہم کردار ہیں جس کے نام آ بھی چکے ہیں۔ وہ نیب کے اس دوران حاضر سروس جنرل تھے، جنرل پرویز مشرف ان سب کا سربراہ تھا، پھر جنرل امجد تھا، پھر جنرل خالد مقبول تھا، پھر جنرل آ گیا آپ کا منیر حفیظ تھا، پھر جنرل شاہد عزیز آ گیا۔ اب 5 ججوں کو جسٹس عظمت سعید کی کوئی جرات ہوگی کوئی نوٹس بھیجے؟ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، پرویز مشرف سے لے کر جنرل شاہد عزیز، کسی کو نوٹس نہیں جائے گا، کسی کو بلاوا نہیں جائے گا، کسی کو سمن نہیں جائے گا، کوئی پیش نہیں ہوگا۔ عظمت سعید خود صاحب ہو سکتا ہے کہ جا کے ان سے کوئی محنت ترلے کریں، یار مہربانی کریں بیان دے دیں، فارملٹی پوری کرنی ہے۔ باقی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جنرل، کیونکہ ذمہ وار وہی ہیں،
ایک تو ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں جن کو مشرف نے بھرتی کیا، جنہوں نے براڈ شیٹ سے معاہدہ کیا، جن کا معاہدے میں کردار ہے۔ دوسرے وہ ہیں جنہوں نے جا کے ان سے جو بیانات دیے برطانوی عدالت میں، الٹے سلٹے بیانات دیے، تو بس فارملٹی پوری کرنے کے لیے یہ کر دیا گیا ہے۔ اور جسٹس عظمت سعید سے توقع یہ ہے کہ وہ نواز علی کو رگڑا دے، پیپلز پارٹی کو دے، جو حکومت کے اپوزیشن وہ ان کو رگڑا دے۔ اور عظمت سعید صاحب مشہور ہیں، وہ ان کے بھی ان سے خاص مراسم ہیں اسٹیبلشمنٹ سے اور عدلیہ سے بھی، تو حکومت سمجھتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی بچت ہو جائے۔ اور اسٹیبلشمنٹ سے خاص مراسم ہیں تو اس کا مطلب کہ اسٹیبلشمنٹ پہ ہولا ہاتھ رکھا جائے گا۔ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یعنی 2000 سے 2003 والی اسٹیبلشمنٹ یا اس کے بعد جو نیب کے چیئرمین آئے جو جنرل تھے ان پہ ہاتھ ہلکا ہوگا، تو یہاں سے جو حکومت کی وہ تھوڑی خلاصی ہوگی، حکومت کو تھوڑا بہت ریلیف ملے گا۔ یہ سارے امکانات یا ان سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں حکومت کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں سے حکومت اپنے لیے کوئی ریلیف مانگے۔ باقی تو براڈ شیٹ سے مطلب کیا نکلنا ہے، اس حوالے سے زیادہ سیاسی جماعتوں کو بے توقیر اور بے عزت کیا جائے گا۔ باقی جو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ یا ریٹائرڈ جنرل ہیں ان کو کمیشن چھوئے گا بھی نہیں اور چھونے کی جرت بھی نہیں کر سکے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے ہمیں اجازت۔